تو پھر ابتدا تو گناہ کی یہیں سے ہوتی ہے، آنکھوں کا زنا تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی اور ان کا زنا جو ہے وہ نظر ہے۔ سب سے پہلے آنکھ بہکتی ہے اور پھر اس کے بعد دل و دماغ بہکتے ہیں، تو معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ایک ایسا لباس جو ہے وہ اپنایا جائے کہ جس میں ہر لحاظ سے پردہ ہو، تو وہ دوسروں کو گناہ کی دعوت نہیں دیتا۔ تو ایک واجب لباس جو ایک انسان کے لیے وہ ہے کہ جو اس کے اعضاء کی پردہ پوشی کر دے، اور اس کے جو اعضاء ہیں کہ جو وہ ظاہر نہیں کر سکتا شرعی طور پر، ان کو چھپا لے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی لباس کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا، جیسے مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، وہ لباس نہیں پہن سکتے۔ اب مستحب لباس یہ ہے کہ جیسے مطلب جس کو شریعت میں پسندیدہ قرار دیا جاتا ہے، جیسے عید کے دن، جمعہ کے دن نیا یا اچھا لباس پہننا، تو یہ مستحبات میں سے ہے۔ اور مکروہ لباس وہ ہے کہ جس میں آدمی جو ہے وہ ایک صاحب حیثیت تو ہو، لیکن اس کا لباس جو ہے وہ میلا کچیلا ہو، اچھا لباس اس نے نہ پہنا ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو تم پر تمہارے رب کی نعمت ہے اس کا چرچا بھی کرو۔ اگر تم اچھا لباس پہن سکتے ہو اور تکبر اور ریا سے تمہارا دل پاک ہے، تم اللہ رب العزت کی نعمت کا اظہار کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں وہ لباس پہننا چاہیے، اچھا جوتا پہننا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبر کے بارے میں صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص یہ پسند کرتا ہو کہ میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر میں آتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هو الجمیل یحب الجمال، کہ رب خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے ناراض ہوا کرتے تھے کہ جو باوجود استطاعت کے اچھا لباس نہیں پہنتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے تمہیں کوئی نعمت دی ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کے پاس ہونے کو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی بن سنور کے صاف ستھرے وہ رہتے نہیں، بس اپنا ہی ایک ان کا انہوں نے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں، بلکہ یہ کہ ان کو چاہیے کہ اچھا صاف ستھرا اور اچھی قیمت والا آرام دہ لباس جو ہے وہ پہنے، یہ اچھا ہے ان کے لیے کہ اس میں اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس میں قمیص جو ہے نا وہ بڑی پسند تھی۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر، جیسے احرام میں چادر ہوتی ہے نا اوپر، تو ایسے چادر بھی اوڑا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس میں قمیص جو ہے وہ بہت پسند تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کپڑوں میں قمیص جو ہے وہ زیادہ پسند تھی۔ اب قمیص جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں پسند تھی؟ اس لیے کہ قمیص جو ہے نا وہ دوسرے چادر کی بنسبت جو ہے وہ اعضائے جسمانی کو اچھے انداز سے جو ہے وہ ڈھک لیتی ہے، اس میں مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی زیادہ نا۔ اب چادر اگر کسی نے پہنی ہے تو وہ پھر اس کو بار بار ٹھیک کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر قمیص پہنی ہے تو اس میں یہ مشقت نہیں ہوگی، یہ بدن پر ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قمیص پسند تھی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قمیص ہوتی تھی اس کی جو آستین ہوتی تھی، ہمارے ہاں آج کل یہاں تک بھی مطلب آستینیں پہننے کا شوق ہے لوگوں کو، تو اب پھر اس کے بعد پوچھنا ہوتا ہے امام صاحب سے کہ جی اس میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھیں نماز کے لیے جو ستر ڈھانکنا جو فرض ہے وہ تو چلیں ڈھکا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ہمارا لباس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرت سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قمیص ہے اس کی آستین وہ کلائی تک ہوتی تھی، لہذا کلائی تک جو ہے وہ آستین رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت معاویہ بن قرہ اپنے باپ قرہ بن ایاس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے مزینہ قبیلے کے گروہ کے ساتھ آیا، تو میں نے جب سرکار کو دیکھا نا تو آپ کی قمیص مبارک جو ہے وہ کھلی ہوئی تھی، مطلب بٹن اس کا جو ہے نا وہ کھلا ہوا تھا، تو میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے گریبان میں ڈالا اور اس ہاتھ کے ذریعے میں نے ایسے اندر ہاتھ ڈالا اور پیچھے کو لے گیا، تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو چھو لیا۔ اب یہ مہر نبوت کیا ہے؟ اس بارے میں بھی پورا ایک باب ہے یہاں پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت ایک انداز کہ کبھی کسی وقت بندہ کہیں بے تکلفی میں بیٹھا ہو تو اس کی قمیص کے ایک یا دو بٹن کھلے ہوئے ہوں تو ایسے بیٹھنا، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز جو ہیں پیارے پیارے ان میں سے ایک انداز ہے۔ اور جہاں مطلب یہ بٹن لگے ہوئے ہونا مناسب سمجھا جاتا ہو تو وہاں پر بٹن لگا کر ہی رکھنے چاہیے۔ تو ہمارے استاد ہوتے تھے وہ بڑے مطلب صوفی منش تھے، حضرت علامہ مفتی صالح محمد صاحب، تو اکثر گرمی کے جب دن ہونے تو انہوں نے وہ جب ہم پڑھنے کے لیے جانا تو انہوں نے بٹن جو ہوتے تھے وہ ایسے کھولے ہوئے ہوتے تھے، تو ایسے بیٹھ کے انہوں نے ہمیں ہدایہ شریف اور کتابیں انہوں نے ہم کو پڑھانی۔ تو یہ ہے کہ اس دور میں ایک چیز تو یہ تھی کہ چادر لپیٹی جاتی تھی، تو چادر تو جب بندہ بیٹھتا ہے تو چادر آگے سے ہٹ جاتی ہے، اور پھر اس چادر کے ہوتے ہوئے قمیص جو ہے وہ زیادہ ساتر ہے، تو اب اس قمیص کے ایک یا دو بٹن کھل جانا کوئی جو ہے وہ معیوب شمار نہیں کیا جاتا تھا، یعنی آگے گلا کھلا ہوا ہے وہ تو قمیص میں وہ اس پہ چادر میں بھی کھل جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی جو صفتیں بیان کی ہیں وہ اسی لیے بیان کی کہ وہ ان پہ ظاہر ہوتا تھا تو وہ اس کی صفت بیان کرتے تھے نا۔ تو وہ چادر کا دور ہوتے ہوئے قمیص کے دو چار بٹن ہیں اگر وہ کھل بھی گئے ہیں تو وہ اچھا ہی لگتا تھا، وہ معیوب نہیں شمار کیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں اس وقت ہمارا کچھ معاملات عرف پر بھی ہوتے ہیں، ہمارا چونکہ یہاں پہ ہم چادریں نہیں پہنتے، اب آپ حرم شریف چلے جائیں وہاں لوگ جب احرام کی چادر باندھی ہوتی تو وہاں کوئی کسی کا گلا کھلا ہو تو کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں دیتا، کوئی کچھ نہیں کہتا، کیونکہ وہ ایک عرف میں معاملہ لوگوں کے ذہنوں میں اس انداز سے وہ ثبت ہو چکا ہے کہ اب لوگ اس بارے میں بات نہیں کرتے۔ لیکن اگر یہاں پر ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور ہم نے وہ جو ہے وہ بٹن کھولے ہوئے ہوں تو ویسے ہی دوسرا بندہ جو ہے وہ ہمیں تلقین کر دیتا ہے جی آپ کا بٹن کھلا ہوا ہے بٹن لگا لیں۔ تو یہ
جو ہے بے تکلفی کی صورت میں بیٹھنا، یہ وہاں پر کبھی بندہ کر لے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بیٹھیں، تو یہ ایک یاد کے لیے تو صورتحال ہو سکتی ہے۔ باقی یہ کہ بٹن اگر ہیں تو وہ لگانے کے لیے ہی ہیں، انہیں لگانا ہی چاہیے۔ اب بات یہ ہوئی کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گریبان میں ہاتھ ڈال لیا اور حضور کی مہر نبوت کو چھو لیا۔ اب یہ مہر نبوت کیا ہے؟ ہمارے ہاں بعض وہ ایک جو مہر نبوت جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، ہم وہ اپنے گھروں میں بھی لگا لیتے ہیں، ایک اس کا نقش لا کر جس پہ اوپر اللہ لکھا ہے، درمیان میں رسول اور نیچے محمد، ہم اسے مہر نبوت کہتے ہیں۔ یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مہر کا نقش ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطوط لکھا کرتے تھے تو ان مکتوبات پر یہ مہر مبارک لگایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مہر نبوت کے علاوہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک اور مہر نبوت بھی تھی۔ اب اس مہر نبوت کو صحابہ کرام نے دیکھا اور اس کے مختلف جو ہیں وہ احوال صحابہ کرام نے جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ اب وہ کسی نے اس کی جو تصویر کشی کی ہے وہ ایک ایسے کہ جیسے ایک انڈا ہوتا ہے نا، اس طرح وہ وہاں سے جگہ ابری ہوئی تھی، اور کسی نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے اوپر کچھ بال بھی تھے، کسی نے اس کو کبوتری کے انڈے سے جو ہے وہ تشبیہ دی، کسی نے ایسے مٹھی سے اس کو تشبیہ دی ہے، کسی نے اس کو مطلب کپڑے سے بنائے ہوئے موٹے موٹے جو بٹن ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے، کسی نے اس کو گوشت کا ایک ٹکڑا کہا ہے کہ جو یہاں سے ابھرا ہوا تھا۔ تو یعنی یہ جنہوں نے جب دیکھا تو پھر ان کو اس کی تشبیہ بیان کرنے کے لیے جو مثال سامنے آئی اور انہوں نے اس کو جس چیز سے تشبیہ دینا چاہا اس سے انہوں نے اس کو تشبیہ دی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں اتنی بات ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شانوں کے درمیان میں مہر نبوت جو ہے وہ موجود تھی۔ اب یہاں پر ایک اور بحث چھڑتی ہے، وہ یہ کہ یہ جو مہر نبوت ہے یہ پیدائشی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر تھی یا یہ بعد میں جسم اطہر پر ابری ہے؟ اب اس بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مہر نبوت ہے یہ پیدائشی تھی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کے کندھوں کے درمیان اس کو رکھا گیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک پہلی مرتبہ جب چاک کر کے آپ کے قلب نازنین کو دھویا گیا تو تب اس وقت یہ مہر نبوت رکھی گئی ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تب یہ مہر نبوت جو ہے یہ آپ کے یہاں پر نمودار ہوئی۔ اس پر لکھا ہوا کچھ نہیں تھا، منقش نہیں تھی، مطلب یہی ہے کہ وہ ایک ابھرا ہوا سا، بعض نے اس کو جیسے کوئی مسا ہوتا ہے اس طرح، بعض نے اس کو انڈے کی تشبیہ دی، گوشت کا ابھرا ہوا ٹکڑا، اس کے اوپر کچھ بال تھے جو واضح ہوتے تھے، وہ اس طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر وہ ایک مہر تھی جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ اچھا، جو احادیث کا مطالعہ اگر کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قلب نازنین جب پہلی مرتبہ دھویا گیا اور آپ کا جو ہے وہ سینہ مبارک چاک کیا گیا تو تب یہ مہر نبوت جو ہے نا یہ واضح ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے تھے اس وقت، اور قبیلہ بنو سعد میں حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ باہر میدان میں تشریف لے گئے تو فرشتے آئے تو انہوں نے آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ اتھر جو ہے وہ چاک کیا، اور آپ کا دل نکال کر سونے کے تھال میں زمزم سے دھو کے اس میں انوار اور تجلیات ڈال کے اس کو واپس رکھ دیا گیا۔ اب جیسے وہ انوار و تجلیات رکھے گئے ہیں نا، تو وہ پھر چیز اسی وقت پیچھے سے بھی وہ ایک ظاہر ہو گئی، تو اس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ایک پیاری سی مہر نبوت تھی۔ قربان جائیں ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مکھڑے کو بھی دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مہر کو بھی۔ ہاں جی، اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کی بات ہو رہی تھی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لباس پہننے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، جب بندہ شکر ادا کرتا ہے نا تو رب پھر اسے اور دیتا ہے۔ اور نیا لباس جب بھی ہم پہنے تو ہمیں وہ دعا کوئی یاد کر لینی چاہیے، مختلف دعائیں ہیں، تو ہمیں وہ دعا جو ہے وہ یاد کر لینی چاہیے تاکہ ہم جو ہے اس کو پڑھا کریں کم از کم اس وقت تو کہ جب ہم نیا لباس پہنیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، آپ فرماتے اب جب بھی آپ نے جو ہے وہ کوئی کپڑا پہننا، امامہ پہننا، قمیص پہننی یا چادر پہننی، تو اس کا نام جو ہے وہ بھی اس دعا میں آپ نے لینا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ امامہ عطا فرمایا، یہ پہنایا مجھے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جو ہے یہ قمیص پہنائی ہے، یہ چادر پہنائی ہے۔ اللہم لک الحمد کما کسوتنی ہے، اے اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے کہ تو نے مجھے یہ لباس پہنایا۔ اسألک خیرہ، اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر مانگتا ہوں۔ وخیر ما صنع لہ، اور جس خیر کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس خیر کا میں تجھ سے سوالی ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور جس شر کے لیے یہ بنا ہے اس شر سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو پھر انسان لباس اس کے لیے پھر خیر ہی خیر ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسرا اللہ رب العزت سے خیر مانگنی چاہیے۔ ایک اور دعا بھی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، الحمدللہ الذی کسانی ھذا القمیص ھذہ الامامہ، الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے۔ ورزقنی، اور مجھے یہ اس نے عطا فرمایا، من غیر حول ولا قوت، میرا تو اس میں کوئی معاملہ لگا ہی نہیں، اللہ نے عطا کر دیا۔ تو ہے تو اسی کی توفیق سے سب کچھ ملتا نا، وہی عطا کرنے والا ہے، وہ اگر روک دے تو کوئی کسی کو ایک ذرہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے نیا کپڑا پہنا اور اس نے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول ولا قوت، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ ہر بات پر تو گناہ معاف ہوتے ہیں یہاں پر، ہم اس لیے خیر امت ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ یہ عبد مصطفیٰ ہونے والی جو بات ہے نا، اس نے ہماری بگڑی بنا دی۔ پچھلی امتوں میں اگر کپڑا جو ہے وہ نجس ہو جاتا تھا تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا،
اگر کوئی جسم کا عضو نجس ہو جاتا تو اس کو علیحدہ کرنا پڑتا، اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اپنے آپ کو مارنا پڑتا تھا، آنکھیں بھی نکالنی پڑ جاتی تھیں اگر آنکھوں سے گناہ ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ ندامت کے چند آنسو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع، اس کے حبیب کا وسیلہ، بس یہ تم نے پیش کر دیا تو اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ہم پھر تواب بھی ہیں اور ہم پھر رحیم بھی ہیں، کیونکہ سامنے محبوب کی امت ہے، یہ لاڈلی امت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اچھا، کپڑا بھی رب نے دیا، پہنایا بھی اس نے اپنی توفیق سے، پھر ہم نے فقط اس کا شکر ہی ادا کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے جاؤ چھٹی کرو، سارے گناہ معاف۔ کپڑا پہننے پر بھی دعا، لیکن یہ بات تو یہی ہے نا کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم بدکار کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی، اپنا ہاتھ ہی خالی۔ ہم لوگ دنیا کے پیچھے اتنے پڑے کہ ہم کو وہ ہر قاعدہ کلیہ آتا ہے، ہر وہ چیز آتی ہے، ہر وہ فارمولہ آتا ہے کہ جس میں ہمارا دنیا کا فائدہ ہے، لیکن دعا نہیں آتی۔ ہم جنازے میں بھی کھڑے ہوتے ہیں نا تو مولوی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ دعا پڑھ لیجیے، وہ بھی سامنے دیواروں پہ بڑی بڑی کر کے لکھنی پڑتی ہے کہ اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ پڑھ لیں، اور اکثر لوگوں کو وہ دعائیں یاد نہیں ہیں۔ دعائے قنوت پڑھنی آج پڑھ جائے تو وہ ہم کو آتی نہیں ہے۔ تو ہم یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری دعائیں ہیں، کھانا کھانے کی، کھانا کھانے کے بعد کی، بیت الخلاء جانے کی، بیت الخلاء سے آنے کی، جی نیا کپڑا پہننے کی، آئینہ دیکھنے کی، سونے جاگنے کی، جب یہ ہمیں آتی نہیں تو شیطان تو پھر ہمارے ساتھ ہر وقت جب بھی ڈال کے بیٹھا ہے، اس نے تو ہر کام میں بے برکتی داخل کرنی ہے، تو ہمارا دھیان نہیں ہے اس طرف۔ ایک اور دعا بھی آقا علیہ السلام کی کپڑا پہننے کی، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی و اتجمل بہی فی حیاتی، یہ رب نے مجھے زندگی میں ایک جمال عطا فرمایا ہے، یہ خوبصورت لباس پہننا، اس میں جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو ہم کیوں سستی کرتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اس ماہ ربیع النور شریف میں کوئی اپنا کوئی معمول بناؤ، کچھ بدلو اپنے آپ کو، ہمیں بدلنا چاہیے اپنے آپ کو، کچھ نہ کچھ تو بہتری آنی چاہیے۔ اگر ہر سال گزر گیا اور ہم وہیں کے وہیں، میں سوچ رہا تھا یہ آج کل سلسلہ ہے، ہر مسجد میں فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد محفلیں ہوتی ہیں، میں نے دیکھا کہ کئی مسجدیں پورا حال بھرا ہوا ہے فجر کی نماز، لیکن سوچتا یہی ہوں کہ یہ عام دنوں میں لوگ فجر پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اس میں تو جناب آدھی صف ہوتی ہے، ایک صف ہوتی ہے، وہ بھی بابے سارے، تو یہ ہماری ترغیبات میں فرق ہے، یا لوگ جو ہیں کہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ لوگوں کو بتانا چاہیے نا کہ میرے بھائیوں، یہ جس محفل میں آئے ہو یہ تو مستحبات میں سے ہے، نماز تو فرض ہے، تو اس طرف جو ہے وہ ہم نہیں جاتے، یہ یاد نہیں کرتے۔ اگر یاد کریں تو پھر دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، اپنا کم از کم مسلمانی کا حق تو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کپڑوں میں زیادہ جو دھاری دار کپڑا ہے، دھاری دار کپڑا وہ زیادہ پسند تھا۔ بعض حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ حلہ جو ہے وہ زیب تن فرمایا، تو وہ بھی ایک یمنی حلہ تھا کہ جس میں دھاریاں ہوتی تھی۔ تو دھاری دار کوئی اگر لباس آپ پہنے اور اس میں یہ نیت کر لیں کہ یہ سرکار کی سنت ہے، حضور علیہ السلام کو لکیروں والا ایسے دھاری دار جو ہے کپڑا وہ کہہ لیں کہ بڑا پسند تھا، اور سرخ جوڑا تو پھر سرکار ہو
پھر سرکار نے سرخ جوڑا پہنا ہو، یمنی وہ دھاری دار ہو، تو صحابہ کرام نے تو پھر فرمایا کہ حضور جو ہے اس سے زیادہ تو پھر ہم نے حضور سے زیادہ تو پھر ہم نے کسی کو خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ اب یہ تو ساری پسندیدگیاں اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید کپڑوں سے بھی بڑا پیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالبیاض من ثیاب، تم سفید کپڑوں کو اختیار کرو، اور اس میں کیا کرو لیلبسھا احیاؤکم، اپنے تاکہ تمہارے جو زندہ لوگ ہیں وہ سفید کپڑے پہنیں، وکفنوا فیھا موتاکم، اور اپنے مردوں کو بھی اس میں تم دفن کرو، کیونکہ فإنھا من خیار ثیابکم، تمہارے سب کپڑوں میں بہترین جو ہے وہ سفید کپڑا۔ تو ملا جلا رجحان رکھنا چاہیے نا، کبھی کسی رنگ کا کپڑا پہن لیا، کبھی دھاری دار پہن لیا، اور کچھ ہمیں لباس سفید بھی سلانے چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو زندہ ہیں وہ سفید کپڑے پہنیں، اور تم اپنے مردوں کو بھی اس میں کفن دو، یعنی سنت تو یہی ہے نا کہ مردوں کو سفید کپڑے میں کفن دیا جائے، ورنہ کوئی بھی کپڑا ہو اس میں کفن تو دیا جا سکتا ہے جو موجود ہو۔ تو بہرحال یہ کہ سفید لباس جو ہے یہ پہننا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لہٰذا کوئی دو چار جوڑے ہمیں سفید بھی سلا کے رکھنے، کبھی جمعے والے دن پہن لیا، کبھی عید پہ پہن لیا، کبھی ویسے ہفتے میں کسی اچھی جگہ پہ جانا ہو کہیں، تو اچھا لباس بندہ پہنے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات سے ہمیں لباس کے حوالے سے یہ پیاری پیاری باتیں ملتی ہیں۔ تو اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم کہہ لیں کہ لوگوں کو بھی سونے لگیں گے اور اللہ کو بھی سونے لگیں گے۔ تو رب کریم ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کیا ہے؟